اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین سورۃ الواقعہ آیت 13۔ آیت کا سلسلہ ہے سابقون کے بارے میں۔ السابقون السابقون اولئک المقربون۔ سابق فی الاسلام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب لوگ ہیں۔ یہ مقرب لوگ فی جنات النعیم، نعمت والے جنتوں میں ہوں گے۔ اسی سورہ آخر میں فرمایا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بھری جنت ہے۔ یہ سابقون ایک جماعت اگلوں میں سے، ثلۃ من الاولین اگلے سابقہ امتوں میں سے ایک جماعت ہے، وقلیل من الآخرین اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ ثلہ جماعت کو کہتے ہیں۔ عربی میں تو بکریوں کے ریوڑ کو ثلہ کہتے ہیں، اور پھر استعارتاً ہر جماعت کو ثلۃ، ایک جماعت اولین سے اور تھوڑے لوگ آخرین سے ہوں گے۔ اولین سے مراد سابقہ امتیں اور آخرین سے مراد امت محمدی۔ یہ مراد ہونا اصطلاح قرآن کے قریب ہے، یعنی سابقہ امتوں میں سابقون زیادہ ہوں گے، امت محمدی میں سابقون تھوڑے ہوں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سابق کس کو کہتے ہیں؟ سابقون ان کو کہتے ہیں کہ ظہور حق کے موقع پر، کسی رسول کی طرف سے رسالت کے اعلان کرنے پر سب سے پہلے اس اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے کو سابق کہتے ہیں، سبقت لے جانے والا، پہل کرنے والا۔ ان کو سابقون کہتے ہیں۔ تو انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، پہلے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ ان انبیاء نے جب اعلان رسالت کیا تو ان کے اعلان پر لبیک کہنے والے کچھ لوگ سابقین ہوتے ہیں۔ تو انبیاء گزشتہ امتوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اس لیے سابقین بھی ہزاروں کی تعداد میں، کم از کم ہر نبی کے ساتھ چند لوگ سابقین ہوں، ایک دو سابق ہو ہر نبی کے ساتھ۔ پھر بھی گزشتہ امتوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، انبیاء کی تعداد زیادہ ہے۔ وقلیل من الآخرین، امت محمدیہ اگرچہ اس امت میں عددی اعتبار سے تو لوگ بہت زیادہ ہیں، گزشتہ امتوں میں اتنے لوگ نہیں تھے جتنے اس امت میں جو ہے وہ زیادہ ہیں لوگ، لیکن
دعوت اسلام پر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے میں پہل کرنے والے تھوڑے ہی لوگ ہوں گے گزشتہ انبیاء کے مقابلے میں۔ یہاں پر وہ ہستیاں جو سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے والے ہیں وہ درجہ ایمان پر فائز ہیں اور درجہ سابقین میں شامل ہوں گی وہ ہستیاں۔ اسی سے یہ روایت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، نحن السابقون ونحن الآخرون وقلیل من الآخرین۔ ہاں، آخرین میں جو قلیل سابقین ہے وہ ہم لوگ ہیں۔ اس روایت کے مطابق جو ہے وہ سابقین ان کا درجہ معلوم ہو گیا کہ سابقین وہ مقربین بھی ہے، اللہ کے ساتھ مقرب ہونا یہ انبیاء اور اوصیاء کے ساتھ۔ علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، جواہر سے مرصع تختوں پر، علی سرر سریر تخت، موضون یعنی جواہر، ہیرے جواہر سے مزین شدہ، جواہر سے مرصع، موضون جواہر سے مرصع کو کہتے ہیں۔ علی سرر اس قسم کے سریر تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا اور تکیہ لگائے ہوئے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اولین و آخرین کی جو سابقین ہیں ان کے جنت میں ان کے درجے کا ذکر ہے کہ وہ ایسے مسندوں پر اور ایسے تخت کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو جواہر سے مرصع ہوں گے۔ جواہر دنیا کی جواہر، جنت کے، ہم کو سمجھانے کے لیے جو ہمارے لیے قابل فہم چیزیں ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ قیامت کی چیزیں جو قابل فہم نہیں ہے وہ نزدیک چیزیں جو دنیا میں ہے ان کے ساتھ اس کے اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے۔ علی سرور، یا اولین و آخرین کے جو سابقین اور مقربین ہیں وہ ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے، آمنے سامنے، متقابلین۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آخرت میں بھی باہم مانوس ہوں گے ایسے بیٹھے لوگوں کے ساتھ، احباب کی محفل ہوگی اور ایک دوسرے سے مانوس لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ متقابلین بیٹھنے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ دنیاوی زندگی میں بھی اپنے احباب کے ساتھ متقابلین بیٹھنا، جن کے ساتھ آپ کو الفت اور محبت ہے، اچھے لوگ ہیں اور گفتگو بھی اچھی ہوتی ہے، وہ بہترین نشست ہے دنیا میں بھی۔ اور ایک بات ہے طبی حوالوں سے، نئے تحقیقات میں بھی کہا گیا کہ صحت کے لیے ضروری چیزیں ہیں، 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے ایک بین الاقوامی کانفرنس میں جو کینیڈا میں ہوا تھا۔
اس میں ذکر ہوا تھا کہ احباب کے ساتھ جو بیٹھنا ہوتا ہے، بیٹھک ہوتا ہے احباب کے ساتھ، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی احباب کے محفل میں بیٹھنا وہ جو ہے وہ انسان کے لیے انتہائی تسلی بخش ہوتا ہے، اس لیے صحت کے لیے مفید ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد ابد رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے، یطوف پھر رہے ہوں گے، علیہم ان کے گرد، یعنی خدمت گزاری کے لیے ہر وقت آمادہ اور متحرک ہوں گے۔ یطوف کا مطلب، اور یطوف ایک لطیف اشارہ ہے بہتر خدمت گزاری کی طرف۔ یطوف پھر رہے ہوں گے، ولدان لڑکے، نوعمر لڑکے ہوں گے، یہ جو خدمت گزاری کے لیے پھر رہے ہوں گے وہ نوعمر لڑکے ہوں گے۔ جس طرح جنتی، اہل جنت ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو ان کا جو خدمت گزار نوعمر لڑکے ہیں وہ بھی مخلد ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں کی زندگی زمانے کے ضد میں نہیں ہے۔ آگے ذکر ہوگا اہل جنت جو ہے وہ جوانی کی عمر میں ہوں گے اور ہمیشہ جوان ہوں گے، اس زمانے کے ضد میں نہیں ہوتے۔ نوعمر لڑکے ہمیشہ نوعمر لڑکے رہیں گے، اور آپ بھی جنت میں جائیں گے جوان اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ ان نوعمر لڑکوں کا کیا قصور تھا، ان کو خدمت پر لگا دیا۔ یطوف چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کا قصور کیا تھا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ جواب یہ ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ان کو کوئی زحمت دی جاتی ہے۔ یہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے حوالے سے سمجھتے ہیں، خدمت کرنے والا زحمت کرتا ہے اور جس کی خدمت کی جا رہی ہے وہ مزے لیتا ہے۔ یہاں یہ ہے، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے خدمت لینے والے کو لذت حاصل ہوتی ہے، وہ خدمت کرنے والے کو بھی لذت حاصل ہوگی، تکلیف میں نہیں ڈالا جاتا۔ کیا گناہ ہے ان کا؟ کوئی تکلیف وکلیف نہیں ہوگی، اس کو بھی لذت آ جائے گی۔ ان کو خدمت کرنے میں لذت، اور اہل جنت کو خدمت لینے میں لذت۔ ایک روایت ہے کہ یہ لڑکے کون ہوں گے، کیا ہے، کس قصے سے، کیا ہے یہ لڑکے؟ حور العین کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ جنتی مخلوق ہے، اور بعض حور العین جو ہے وہ دنیا کی جو مومنہ خواتین ہیں وہ بھی، ان کو خیرات الحسان کہا ہے۔ مجھے ان کے الگ سے اوصاف بیان کیا ہے۔ مومنہ خواتین جنت میں حور العین ہوں گی، اور ان کے صفت جدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ لڑکے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت علی علیہ السلام سے۔ وہ روایت یہ ہے کہ الولدان اولاد اہل الدنیا لم یکن لهم حسنات فیثابون علیہا،
ولا سیئات فیعاقبون علیہا فانزلوا هذه المنزلہ۔ یہ ولدان، یہ لڑکے اہل دنیا کی اولاد ہیں، جن کی جو کم عمری میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کی نہ نیکیاں ہے کہ ان کو ثواب دیا جائے، نہ ان کا گناہ ہے کہ عذاب دیا جائے، اس لیے انہیں اسی مقام پر رکھا ہے۔ اس میں عذاب بھی نہیں ہے اور زندگی بھی ہے، ان کے لیے اچھی زندگی ہے اور خوش رہتے ہیں اور خدمت گزاری کرنے کے لیے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے ان کے گرد، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، ہاتھوں میں پیالے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لیے پھر رہے ہوں گے۔ یطوف بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، جس سے انہیں نہ سر کا درد ہوگا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ یہ جو وہ صاف اور شفاف شراب ہوں گے، ان شراب کے پینے سے نہ سر درد آئے گا نہ ان کے عقل میں فطور آئے گا، یعنی اس میں نشے میں نہیں ہوں گے، یہ عقل میں فطور آ جائے، نشے میں ہو جائے، یہ اس قسم کی شراب نہیں جو دنیا کی شراب میں ہے۔ لا یصدعون، اس میں صدعہ کسی شگاف کو کہتے ہیں، لیکن یہاں صداع مستعار ہے درد سر کے لیے۔ یہاں اسے شراب کے پینے سے نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل زائل ہوگا۔ یعنی ان لڑکوں کی خدمات کی نوعیت کا بیان ہے کہ یہ خدمت جو ہے کس طرح کر رہے ہوں گے، اس قسم کی آفتابے اور صاف شراب کے جام لیے پھر رہے ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور طرح طرح کے میوے لیے جنہیں وہ پسند کریں۔ یہ میوے لیے پھر رہے ہوں گے وہ لڑکے، اور پرندوں کے گوشت لیے جس کی وہ خواہش کریں، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپا کے رکھے گئے موتیوں کی طرح حسین ہوں گی۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کرتے رہیں۔ وَفَاكِهَةٍ، لڑکے جو ہے وہ پسند کے میوے اور پرندوں کا گوشت لیے پھر رہے ہوں گے۔ ان دو آیتوں میں جنت کے معقولات کا ذکر ہے، جنت میں کیا کیا چیزیں انسان کھائیں گے۔ فاکہہ میووں کے بارے میں فرمایا جو انسان کی پسند، جو میوہ پسند کرے گا جنتی، وہ میوہ ان کے سامنے حاضر ہوگا۔ آپ کو بتایا کہ جنت میں انسان کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں، آپ کا ارادے میں فوراً آپ کے پسند کا پھل حاضر ہے، حاضر ہے ان خدمت گزاروں کے ذریعے۔ آپ نے ارادہ کیا، خدمت گزار نے فوراً سامنے پیش کیا۔ اس میں جنت کے جو معقولات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے پہلے میوے کا ذکر آیا، وَلَحْمِ طَيْرٍ،
اور اس کے بعد پرندوں کے گوشت کا ذکر آیا۔ جی، پہلے میوے کا ذکر آتا ہے، وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، پرندے کا گوشت جو ان کے خواہش کے مطابق، کس قسم کے پرندے کے گوشت وہ پسند کرتے ہیں، ان کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، اس نے ارادہ کیا میں نے فلاں پرندے کا گوشت کھانا ہے، وہ حاضر ہو جائے گا۔ آیت میں ترتیب ہے کہ فاکہہ میوے کا ذکر پہلے آیا اور گوشت کھانے کا ذکر بعد میں آیا۔ اس سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ پھل پہلے کھانا چاہیے اور غذا گوشت وغیرہ بعد میں کھانا چاہیے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے جی، یہ انسانی طبیعت کے ساتھ زیادہ سازگار ہے۔ آج کل کی تحقیقات اور طبی ماہرین کے کہنے کے مطابق ہے میوہ پہلے کھاؤ، کھانا بعد میں کھاؤ۔ کیا قرآن بھی یہی کہتا ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ترتیب یہی ہے، ترتیب میں تو یہ فرمایا میوے کا ذکر پہلے آیا، گوشت کھانے کا ذکر بعد میں آیا، یعنی کھانے کا ذکر بعد میں آتا ہے اور پھل کا ذکر پہلے آتا ہے۔ قرآنی ترتیب میں یہ پھل پہلے کھانا بعد میں ذکر میں ہے، لیکن کیا یہی تعین ہے؟ یہ ہم قرآن کی تفسیر کے طور پر اس کو نہیں بیان کر سکتے، تفسیر بالرائے ہو جائے گی۔ صرف ظاہر کلام یہ ہے فاقہ میوہ کا ذکر پہلے ہے اور گوشت کا ذکر بعد میں ہے۔ جیسے ذکر پہلے اور بعد میں ہے، ہم کو کھانے میں بھی پہلے پھل کھانا چاہیے بعد میں گوشت کھانا چاہیے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے قرآن کا مراد یہی ہے، نہیں کہہ سکتے، تفسیر بالرائے ہو جائے گی۔ البتہ طب والوں کے حوالے آپ دیں، بے شک طب والے کہتے ہیں کہ پھل پہلے کھانا چاہیے، چونکہ پھل میں بہت زیادہ فیصد جو ہے وہ پانی ہوتا ہے، اور وہ پہلے کھایا جائے تو بہتر ہے، بعد میں مناسب نہیں ہے۔ مما یتخیرون مما یشتہون، پھلوں کے لیے جن کو وہ پسند کریں گے، لحم طیر کے والے جن کو وہ خواہش کریں گے۔ جی، اس سے معلوم ہو گیا کہ جنت میں انسان کی خواہش اور انسان کا پسند جو ہے وہ نافذ ہے۔ آپ نے پسند کیا، خواہش کی، فوراً چیز سامنے آ گئی۔ یہ معقولات کا ذکر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان سابقین کے لیے یہ سابقین اولین کا ذکر ہے، جو سابقہ امتوں میں زیادہ ہے اور اس امت میں تھوڑے لوگ ہیں، ان کا ذکر ہے۔ ان کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی، وہ حوریں کا امثال اللؤلؤ المکنون، یہ موتیوں کی طرح جو صدف میں پوشیدہ اور محفوظ ہوتی ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں لگا ہوتا ہے۔ موتی جب صدف میں ہوتے ہیں اس وقت صاف و شفاف، اللؤلؤ المکنون، جی، اور پوشیدہ چھپائے رکھے گئے موتیوں کی طرح، جزاء بما کانوا یعملون۔ یہ ساری نعمتیں، سارا ثواب، سارا درجہ جنت کے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے نیک عمل کیا ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، ان اعمال کی جزا وہ دنیا میں کرتے رہے۔
دنیا میں عمل جو ہے وہ آپ کے لیے آخرت کی نعمتوں کا ضامن ہے. عمل کے بغیر خواہشات سے آپ کو نہیں ملتی. ہاں، اور عمل کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے. اور جو آپ کہتے ہیں عمل کے ایمان کافی نہیں ہے. ایمان کے بغیر عمل ہوتا نہیں. یہ کیا ہے، عمل اور ایمان کے درمیان مقابلہ کرتے ہیں. ان دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایمان ہو عمل نہ ہو، عمل ہو ایمان نہ ہو، نہیں ہوتا. جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اس کا عمل ایمان کا لازمہ ہے، اور عمل نہیں ہے ایمان نہیں ہے. اپنے ایمان کے اوپر عمل سے زیادہ اور کوئی دلیل نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کا ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو پھر اس ایمان کے ذریعے آپ کا عمل ہوتا. آپ کہتے ہیں ہم بڑے مومن ہیں، بہت ایمان ہے. یار وہ ایمان جو آپ کے لیے عمل کے لیے محرک نہ بنے، وہ کوئی ایمان ہوتا ہے؟ وہ جو عمل کا محرک نہیں بنتا. آپ کا ایمان ہے کہ خداوند عالم نے ہم کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اگر ایمان ہے، یہ پیغمبران مبعوث ہوئے ہیں لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دینے کے لیے، اور عبادت پر نہیں کرتے اور پیغمبران پر اور ان کی دعوتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھتے ہیں تو ان کی دعوتوں کے اوپر عمل کرو تو ایمان ہے، نہیں تو ایمان نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.